اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ دا باٹم لائن کا ناظرین کرام السلام علیکم۔ محترم ناظرین، ہم اپنی آج کی ویڈیو میں ایک مشہور و معروف جھنگ کے اولیاء اللہ میں سے ولی اللہ پیر گامے شاہ سرکار رحمت اللہ علیہ کے بارے میں آپ سے چند گزارشات کریں گے۔ ناظرین کرام، حضرت پیر گامے شاہ کی ولادت سن 1245 ہجری جبکہ وفات سن 1319 ہجری میں ہوئی۔ آپ کا مدفن اصحابہ تحصیل جھنگ میں ہے۔ پیر گامے شاہ حضرت شاہ جیونا کی اولاد میں صاحب کرامت بزرگ گزرے ہیں۔ ان کے والد پیر احمد شاہ اپنے عہد کی برگزیدہ شخصیت تھے۔ جب پیر گامے شاہ جوان ہوئے تو ان سے خوارق عادت باتیں ظاہر ہونے لگی۔ ضرورت مند اپنی مرادوں کے لیے حاضر ہوتے اور مرادیں پاتے۔ آپ عموماً نیک دعائیں فرمایا کرتے تھے اور جب کبھی غضبناک حالت میں ہوتے تو جس شخص کو غلط سمجھتے اس کے حق میں بد دعا بھی کر دیتے تھے۔ ان کی دعا اور بد دعا دونوں قبول ہوتی تھیں۔ اکثر عالم جزم میں رہتے تھے۔ ان کے عقیدت مند لائل پور اور منٹگمری یعنی ساہیوال کے ضلع میں زیادہ موجود ہیں۔ آپ اکثر ان علاقوں میں دریائے راوی کے کنارے قیام فرمایا کرتے تھے اور لوگوں کو حق کی تلقین کرتے۔ آپ نے سفر کے دوران جن درختوں کے نیچے آرام فرمایا وہ آج بھی موجود ہیں، حالانکہ وہ علاقے جو جنگل تھے اب آباد ہو چکے ہیں۔ عقیدت مند ان درختوں کو کاٹنا گناہ سمجھتے ہیں۔ آپ ہر سال اپنے جد بزرگوار حضرت شاہ جیونا کے عرس پر ماں اہل و عیال جایا کرتے تھے۔ ایک بار ایسا ہوا کہ ان کا اکلوتا بیٹا کرم شاہ جس کی عمر 18 سال تھی اپنے دو دوستوں کے ہمراہ دریا پر نہانے کے لیے جانے لگا۔ جب آپ کو علم ہوا تو آپ نے روکا اور کہا دریا پر نہ جانا، ڈوب جاؤ گے، مگر لڑکے نے ضد کی تو آپ نے پھر کہا ڈوب جاؤ گے اور تمہاری لاش بھی نہیں ملے گی، مگر وہ نہ مانا۔ چنانچہ تینوں لڑکے دریا کی طرف چلے گئے اور نہاتے ہوئے ڈوب گئے۔ جب آپ کو اطلاع پہنچی تو آپ نے کہا میں نے تو اسی لیے روکا تھا، مگر وہ باز نہ آیا۔ ملاحوں نے نعشوں کی تلاش کی، دوسرے دو لڑکوں کی نعشیں مل گئیں لیکن کرم شاہ کی نعش نہ مل سکی۔ حالانکہ 3 دن تلاش ہوتی رہی۔ آخرکار مریدوں اور عقیدت مندوں نے آپ پر زور دیا تو آپ نے دعا مانگی۔ پھر ملاحوں نے جستجو کی تو جہاں وہ مسلسل تلاش کرتے رہے تھے وہیں سے نعش مل گئی۔ ان کی وفات سے چند روز قبل علاقہ کے 2 زمیندار پارٹیوں میں ایک کنویں پر جھگڑا بھی ہو گیا تھا۔ آپ تنازع ختم کرانے کے لیے ان کے پاس گئے۔ فریقین نے آپ کی بات نہ مانی۔ آپ نے بد دعا کی کہ یہ کنواں کبھی نہ چل سکے گا۔ چنانچہ وہ کنواں اوپر سے بند ہو گیا اور اجڑ گیا۔ زمینداروں نے 1000 کوشش کی لیکن وہ کنواں آباد نہ ہو سکا۔ وہ آج بھی اصحابہ سے نصف میل پر موجود ہے۔ زمینداروں نے دوسری جگہ ایک نیا کنواں بنا کر آباد کیا۔ آپ نے زندگی میں 3 شادیاں کی۔ ایک سے ایک لڑکا کرم شاہ ہوا جس کا ذکر ہم اوپر بیان کر چکے ہیں۔ آپ نے سید علی یار کو جو ان کے رفیق سفر رہے اپنا منہ بولا بیٹا بنایا اور بعد وفات علی یار شاہی ان کے سجادہ نشین مقرر ہوئے۔ ان کی وفات پر سید گل محمد شاہ ان کے بیٹے جانشین ہوئے اور ان کی وفات پر ان کے بیٹے سید زوار حسین شاہ اسی مسند پر متمکن ہوئے۔ ان کے مزار پر ہر سال میلہ لگتا ہے۔ میلے کی تاریخ مختلف ہے۔ پہلے 1 ساون کو لگتا تھا، پھر 1 بھادوں کو ہونے لگا اور آج کل شاید 10 چیت کو ہوتا ہے۔ یہاں ہم آپ کی ایک کرامت کا ذکر کرتے ہیں۔ ایک مرتبہ حضرت کہیں جا رہے تھے اور آپ کے ساتھ شیخ امیر حسین اور چند درویش بھی تھے۔ جب ایک ندی پر پہنچے تو آپ نے شیخ امیر حسین سے فرمایا کہ پانی پر پاؤں رکھ کر گزر جا۔ حسب الارشاد شیخ امیر حسین پانی میں کود پڑے اور آپ خود پل پر سے گزر گئے۔ کچھ دیر کے بعد فرمایا امیر حسین پانی سے نکلا۔ امیر حسین پانی سے نکل آئے اور ان کے تمام کپڑے خشک تھے۔ حضرت نے فرمایا کہ جب تم پانی میں کودے تھے تمہارا کیا حال تھا؟ عرض کیا یا حضرت میرا حال پانی میں بہت اچھا تھا، میں ایک نہایت صاف مکان میں تھا۔ کچھ دیر کے بعد ایک دروازہ ظاہر ہوا، آپ کی آواز سنتے ہی اس دروازے سے میں باہر نکل آیا۔ اسی طرح فرمایا جاتا ہے کہ ایک درویش نے بیان کیا کہ حضرت پیر گامے شاہ رحمت اللہ علیہ میرے گھر میں تشریف لائے، مجھے آپ کے آنے کی بڑی خوشی ہوئی۔ اس وقت گھر میں آٹا نہ تھا، میں اسی وقت آٹے کی بوری لے آیا۔ حضرت نے فرمایا کہ اسی آٹے کو خرچ کرتے رہو مگر اس کی کمی بیشی کا حال کسی سے ذکر نہ کرنا۔ حضرت 2 ماہ تک میرے گھر میں رہے۔ ہر روز دوست اور درویش
آپ کی ملاقات کے لیے آتے اور بوری والا آٹا استعمال ہوتا رہا، مگر وہ آٹا اسی طرح رہا، کسی قسم کی کوئی کمی نہ آئی۔ جب آپ تشریف لے گئے تو یہ آٹا مدت تک استعمال ہوتا رہا اور بوری اسی طرح آٹے سے بھری رہی۔ بعضاں فرماتے ہیں وہ درویش کہ میں نے خلاف ارشاد حضرت خواجہ کا پیر گامے شاہ کا یہ قصہ اپنی بیوی بچوں سے کر دیا، بس میرا ذکر کرنا تھا کہ اس کے بعد پھر وہ برکت نہ رہی جو کبھی ہوا کرتی تھی۔ محترم ناظرین، یہ شان ہوتی ہے اولیاء اللہ کی۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل باٹم لائن کو، تاکہ ہم آپ کے لیے اور بھی بہترین ویڈیوز لا سکیں۔ اپنے دوستوں کا، گردنواں کے لوگوں کا بہت خیال رکھیے۔ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت محبت کیجئے۔ آپ کا بے حد شکریہ۔ اللہ حافظ۔